السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک اہم موضوع لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں، جوائنٹ فیملی یا سنگل فیملی۔ ہم اور آپ بھارت دیش میں رہتے ہیں، یہاں جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہے۔ جوائنٹ فیملی کو اچھا کیسے بنایا جائے؟ جوائنٹ فیملی کے بہت سارے فائدے بھی ہیں، لیکن جوائنٹ فیملی کے نقصانات بھی ہیں۔ جوائنٹ فیملی مطلب دادا، چاچا، ابا، بیٹا، پوتا سب ایک ہی گھر میں رہے۔ اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے گھر میں تو 50 لاٹھی ہے، یعنی 50 لوگ ہیں، 100 لوگ ہیں۔ فائدے بھی ہیں لیکن نقصانات زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ اور جوائنٹ فیملی میں آپ دیکھ لیے ممبر جو لوگ ہوتے ہیں، ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، پھر اسی طرح میاں بیوی ہو جاتے ہیں۔ تو آپ غور کرتے ہوئے چلیں، اپنے یہاں جو مسئلہ چل رہا ہے اس پر غور کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ مین چیز یہ ہے کہ جو گھر کے مین ہیں اگر وہ مین رہیں تو بڑا فائدہ ہو۔ جیسے ابا ہیں تو ابا کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر بچے کے ساتھ وہ عدل و انصاف سے کام لے۔ عدل و انصاف کریں گے فائدہ ہوگا۔ ماں کی بھی ذمہ داری ہے عدل و انصاف سے کام لے۔ پیار محبت میں بھی عدل و انصاف۔ دیکھنے کو یہ ملا ہے کہ جو بچہ کماتا ہے ماں باپ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو پھر تو آگے چل کے بھائیوں میں دشمنی ہو جائے گی۔ اور جو نہیں کماتا اس کو لکھ کے جاتے محروم، یہ بھی غلط ہے۔ بھائی اسلامی کا لابھ محروم نہیں کر سکتے۔ ایک چیز اور ہو رہی ہے اپنے یہاں کہ ماں باپ کی خدمت کے نام پر بچہ بچپن ہی میں کمانے کے لیے چلا جاتا ہے۔ اگر دیہات سے آئے تو آپ دیکھ لیجئے بمبئی، کلکتہ، دلی چلا آتا ہے، کما رہا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، بھائی بہنوں کو دیکھنا ہے۔ کتنے بھائیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ پردیس میں ہے اور اپنی بہن کی شادی کے لیے پریشان ہے۔ اپنے بچے کی شادی کا مسئلہ بعد میں ہوگا، اپنی بیٹی کی شادی کا مسئلہ بعد میں ہوگا، بہن کی شادی کا مسئلہ ہے۔ پھر آگے چل کے کچھ بہن ایسی بھی ہو جاتی ناشکری کرتی کہ میرے لیے میرے بھائی نے کچھ نہیں کیا، فلانے کو دیکھو کتنا دے رہا ہے۔ تو جوائنٹ فیملی یہاں بھی بگڑ رہی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس سے جو پار لگا، اگر جوائنٹ فیملی میں شکر گزاری آ جائے تو جوائنٹ فیملی صحیح ہے، لیکن ناشکری ہو جائے تو نہیں۔ اور جو جتنا زیادہ دیتا ہے ماں باپ چاہتے ہیں کہ اس سے اتنا ہی زیادہ دکھ لیا جائے، اس سے لے لیا جائے، تو یہ بھی مسئلہ ہے۔ تو اب بیچارہ پردیس چلا گیا کمانے کے لیے کیونکہ بہنوں کی شادی کا مسئلہ ہے۔ پھر جب ان کے بچوں کی شادی کا مسئلہ ہوگا تو بوڑھا ہو جائے گا تو وہ کون کمائے گا؟ تو پھر ان کے بچے کریں گے، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ غیبت بہت ہو رہی ہے، چغل خوری بہت ہو رہی ہے، بدگمانی بہت زیادہ ہے، ایک دوسرے سے تناؤ ہے، بڑا مسئلہ ہے۔ دکتور امان اللہ ثناء اللہ مدنی صاحب جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں ناسک مہاراشٹر انڈیا کے استاذ ہیں۔ ماشاءاللہ انہوں نے بڑا مفید مشورہ دیا۔ انہوں نے بنگال کا واقعہ بیان کیا۔ ایک باپ ایسے ہیں جو بیٹا جتنا کماتا ہے اس کے نام سے اتنی زمین وہ خرید لیتے ہیں جتنا کمایا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ باپ بڑا خوددار ہے، بولے بیٹے میں تیرا لینا نہیں چاہتا۔ ہر باپ کو اتنا ہی خوددار ہونا چاہیے کہ مرتے دم تک مجھے اپنے بیٹے کا احسان نہیں لینا۔ تب تو جوائنٹ فیملی بہت اچھی ہے۔ لیکن ماشاءاللہ ان کا ہے کاروبار ہے، چل رہا ہے، تو جو بیٹا جتنا کمایا 20,000 25,000 تو وہی حساب سے ان کی زمین لے لیے۔ کوئی 10,000 کمایا وہی حساب سے لے لیے۔ تو اب کیا ہوگا آگے چل کے؟ پریشانی نہیں ہوگی جی ابا نے یہ کیا۔ لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے، زیادہ کھانے پینے پر دھیان دے رہے ہیں، جتنا بھی پیسہ گھر بھیجیے وہ کم پڑ جاتا ہے۔ جوائنٹ فیملی میں جو ہے خاص طور پر ماں باپ ہی مین ہوتے ہیں۔ یہ اگر رول صحیح رکھیں، عدل و انصاف والا، یہ سب سے اہم چیز ہے کہ بھئی جس نے جو کمایا وہی صحیح۔ اب کوئی پہلے دنیا میں آ جاتا ہے تو لگا ہوا ہے، پھر بعد والے آتے ہیں، بعد میں آئیں گے، تو پہلے جو لوگ آ جاتے ہیں تو ماں باپ کو چاہیے کہ ان کو اتنا ہی حصہ دے یا ان کا پیسہ اتنا ہی استعمال کرے جتنا فائدہ ہے۔ کیونکہ اگر پورا پیسہ استعمال کر لیں گے تو آج کل سماج میں جوائنٹ فیملی میں یہ بھی ہو رہا نقصان میں سے کہ لوگوں کو اپنے باپ پر بھروسہ نہیں ہے۔
میں سب کی بات نہیں کرتا، اس لیے وہ سسر جی کو پیسہ دے رہے ہیں اور سسر جی جو ہے ان کے لیے بنا رہے ہیں، تو گویا کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے جوائنٹ فیملی میں، چھپایا جا رہا ہے جوائنٹ فیملی میں، تو نقصان ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر ابا عدل و انصاف سے کام لیتے تو یہ سب کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو کبھی کبھی کیا ہوتا کہ بڑے بھیا کو فائدہ بھی ہوتا نقصان بھی، لیکن اکثر یہ نقصان میں ہے۔ فائدہ اس طریقے سے کہ جب ایک ساتھ رہے تو ان کے جو بچے جتنے ہوئے اس کی بھی شادی بیاہ کر لی، اس کو پڑھا لکھا دیا، اپنے بھائی بہنوں کو بھی پڑھایا لکھایا، ان کی شادی بیاہ کیا، تو بھائیوں میں محبت کب رہے گی اور دوسرے لوگوں میں محبت کب رہے گی کہ ہم ایک دوسرے کے احسان کو جانیں اور مانیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو جوائنٹ فیملی میں اللہ کا شکر آ جائے، جوائنٹ فیملی میں اللہ کا ڈر آ جائے، جوائنٹ فیملی میں ایک دوسرے کی عزت اور احترام آ جائے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن ایک دوسرے کی غیبت ٹوہ میں لگے رہنا بڑا نقصان دہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے جوائنٹ فیملی میں دیکھ لیجیے ساس بہو ہے، ساس اگر اپنی بہو کو بیٹی مان لے، لیکن یہ ہوگا نہیں، لیکن کہیں کہیں پر ہے بھی، تو بڑا فائدہ ہے۔ ساس بہو دونوں نمازی ہے لیکن دونوں لڑتے اور جھگڑتے ہیں، فائدہ کیا ہے؟ تو جوائنٹ فیملی کے نقصانات ہیں۔ ایک دوسرے کی عزت اور احترام، کبھی کبھی کیا ہوتا ساس کو یہ لگتا کہ میرا بیٹا چھینا جا رہا ہے، ساس کو یہ سوچنا چاہیے کہ چھینا نہیں جا رہا بلکہ بیٹے کی محبت بڑھ گئی ہے۔ پہلے بولتا تھا امی امی، تو اب یہ ہو گیا، ان کی شادی ہو گئی۔ احترام ضروری ہے۔ اگر خود کی بیٹی بیمار پڑے تو داماد کو فون کر دیا، خیال رکھیے گا، اور اگر بہو بیمار پڑے تو بیٹے کو بھی فون کرنا چاہیے، تو جوائنٹ فیملی ایسی چل پائے گی۔ اگر ناتی نتنی ان لوگوں کا خیال رکھتے ہیں تو پوتا پوتی کا بھی خیال رکھنا پڑے گا، برابری۔ یہ نہیں لگنا چاہیے کہ گڑبڑ ہو رہا ہے، لیکن اپنے سماج میں ہو رہا ہے، کہیں کہیں پر ہے مسئلہ۔ تو جوائنٹ فیملی کے نقصانات میں سے یہ سب چیزیں ہیں۔ بھائیوں کے درمیان دشمنی ہو رہی، میراث کی تقسیم نہیں ہوئی، ابا گزر گئے، بڑے بھائی دبائے ہوئے ہیں، دے ہی نہیں رہے۔ آج کل ارے کفن میلا بھی نہیں ہوا اور میراث مانگنے چلا ہے، کبھی کبھی چھوٹا والا مانگ لیتا ہے۔ میرے بھائی جلدی تقسیم کر دیں تبھی فائدہ ہے، اور گھر کے سب لوگوں کو بچا کے رکھنا ایک دوسرے کے احترام ہی میں ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو بیٹھ کے بات کر لیں اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہیں، دوسرے کو جا کے نہ بتائیں۔ آج کل پوچھ لیجیے کتنے ماں باپ سے بیٹا کچھ پیسہ وسا دے رہا ہے، کہاں دے رہا ہے، وہ تو بس اپنی بیوی کے لیے کر رہا ہے، لیکن سب لوگ ایسے نہیں ہیں۔ ہمیشہ اللہ کا شکر لائیے، گھر کے سب لوگ شکر ادا کریں۔ ایک اور بھی مسئلہ ہو رہا ہے اپنی جوائنٹ فیملی میں کہ ساس کی خدمت بہو کرے، بھائی بہو کرے گی وہ جنت کمائے گی، لیکن اگر نہیں کرے گی وہ تو اپنا وہ جانے۔ لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے کہ نہیں، خدمت کرنے والی بہو لائے۔ تو یہ سب چیزیں کیوں پیدا ہوتی ہے؟ جب ہم دین کے مسئلے کو نہیں سمجھتے ہیں، اور اگر کوئی دینی مسئلہ سمجھائے تو بولتے ماں باپ کی خدمت ہی نہیں کی ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ماں باپ کی خدمت کے نام پر قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اب کیا کریں گے؟ تو ماں باپ جو مانگے دیتے جا رہے ہیں، بولے یہ ماں باپ کی خدمت ہے، اور جب ہم نے ہاتھ کھول دیا پھر جب نہیں ہوا تو بولے دیکھو دے ہی نہیں رہا ہے، تو پچھلا پورا بھول گئے، جو دیتا تھا جو کرتے تھے سب بھول گئے۔ تو ماں باپ کو بھی یہ ہونا چاہیے کہ غیبت کے نقصانات کیا ہے، اور اگر ہم دوسرے کو بتائیں گے تو اپنے گھر کی بدنامی ہے۔ بہنوں کو بھی چاہیے کہ بھائی کا خیال رکھے، بھائی کو بھی چاہیے کہ بہن کا خیال رکھے۔ کہاں بھیا نے کچھ نہیں کیا، دیکھو فلانے کے بھائی کتنا دے رہے ہیں، یعنی صرف لینا دینا ہی اصل اسلام ہے، لینا دینا ہی محبت ہے۔ اس لیے بڑے مسائل ہیں جوائنٹ فیملی کے، حل کرنے کا جو طریقہ ہے ہر چیز میں اللہ کا ڈر اور خوف، عدل و انصاف۔ کوئی بھی بات ہو یہ نہیں دیکھنا چہرہ کہ بیٹی کے حق میں بولو، بیٹے کے حق میں مت بولو، سب کے حق میں بولنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جی نہیں میری بیٹی ہی صحیح ہے میری بہو غلط ہے، نا، بہو بھی صحیح ہو سکتی ہے۔ یہ کیا ہوا ہے کہ اپنے یہ رشتے ہم لوگ نبھاتے کم ہیں، آزماتے زیادہ ہیں، نبھاتے کم ہیں، آزماتے زیادہ ہیں۔ تجربہ ہوگا آپ کو۔ یہ قانون لکھ کے آیا ہے کیا کہ صرف بیٹا ہی باپ کو فون کرے گا، باپ کبھی فون نہیں کر سکتے؟ کبھی کرتے بھی بھائی، رشتہ داری آزمانے سے نہیں چلتی، نبھانے سے چلتی ہے بھائی۔ یہ لکھ کے آیا کہیں کیا کہ بہو جو ہے وہی
सास को फोन करेगी, खैर खैरियत मालूम करेगी, तो अगर बराबरी वाला मसला तो भाई 10 बार वो करे तो 10 बार ये करे। ननद और भौजाई में भी नहीं, वही करे, भौजाई करे, ननद को कहा नहीं, बराबरी होनी चाहिए, बराबरी नहीं तो आगे पीछे होना चाहिए। लेकिन सिर्फ ये कि जब याद करे या इंतजार में रहे, आजकल लोग फोन के इंतजार में रहते हैं, लेकिन उनको ये पता चल जाए कि अगर हम पहल करेंगे तो हमको ज्यादा सवाब मिलेगा, सवाब की नीयत से कोई काम करेंगे तो फायदा है। लेकिन आजकल रिश्ते में ये सब नहीं है, गीबतें बहुत है, चुगलखोरी बहुत ज्यादा है, बदगुमानी बहुत ज्यादा है। ये ज्वाइंट फैमिली के नुकसान है, एक दूसरे के टोह में लगे रहते हैं, कब क्या हो जाता है कि दूसरे को बोल दे, नीचा दिखाएं, पर चुगलखोरी कीजिएगा कब्र में अजाब होगा। तो इस्लामी तालीमात न होने की वजह से भी नुकसान है। बेटा अलग रह के भी माँ बाप की खिदमत कर सकता है, लेकिन माँ बाप को क्या लगता है अगर हम उसको अलग कर देंगे तो हमारी खिदमत नहीं करेगा। अरे वो खिदमत नहीं करेगा तो उसका नुकसान है, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, अब्बा जन्नत के दरवाजा है, तो माँ की भी खिदमत करनी है, बाप की भी खिदमत करनी है। और ये लड़के की जिम्मेदारी है, बहू की जिम्मेदारी थोड़े ना है। वो करेगी तो अपने शौहर के ऊपर एहसान करेगी और जन्नत कमाएगी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। और अगर कोई सही मसला समझाए तो बोले बच्चे को पढ़ा लिखा के क्या किया, देखो माँ बाप की खिदमत कर ही नहीं रहे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं, पैसा भेजते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन माँ बाप को ये लगता है कि नहीं आके यहाँ खिदमत करे, तो जब वहीं जाके रह जाएंगे तो पैसा आएगा कहां से, पैसा आएगा कहां से, परेशानी तो है ही। या अगर फिर देहाती माँ बाप को आप शहरों में बुलाएं तो वो यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ का माहौल उनको नहीं जमता। उनको ये लगता है कि बहू हमारे सर ऊपर चढ़ जाएगी, गोया कि हम गुलाम हो जाएंगे, या माहौल ही नहीं समझ पाता, क्योंकि देहात में घर जो है वो खुले हुए हैं, शहरों में जरा छोटे छोटे हैं, तो परेशानी तो है ही। अब क्या बोले आदमी, एक तरफ माँ है एक तरफ बीवी है, तो इसमें कई लोगों ने कहा कि मौलवी साहब दोनों नमाजी हैं लेकिन झगड़ते हैं। होना क्या चाहिए, एहतराम। बहू के लिए है कि सास को माँ मान ले, सास के लिए है कि बहू को बेटी मान ले, आराम से घर बेटी। बाप के लिए है कोई भी रहे, चाहे बेटा हो या बेटी, इंसाफ के साथ बात करना, प्यार मोहब्बत भी इंसाफ के साथ, पैसे को देखकर नहीं। लेकिन आजकल पैसे को देखकर हो रहा है, जो ना करे बाबू भैया वो करे रुपया, सबसे बड़ा है पैसा। फिर कर्जे में डूब गए तो क्या माँ बाप कर्जा चुकाएंगे? कभी कभी क्या होता, बदनामी के डर से लोग कर्जा ले लेते ताकि माँ बाप की ख्वाहिश पूरी करे, और पूरी ख्वाहिश पूरी करते रहते। मेरे भाइयों, साफ बात करना है, साफ बात करना कि भाई मुझसे इतना ही हो पाएगा तभी हो पाएगा, वरना नहीं। क्योंकि बाद में चल के अगर नहीं दे पाएंगे जो वो मांगेंगे तो सीधा फैला देंगे ना, तो आदत आपने खराब की, यानी लड़के ने आदत खराब कर दी। तो दिल में ख्वाहिश रख लेना भी बहुत ज्यादा, किसी तवक्को बांध लेना, ये भी आपस में झगड़े का जरिया। एक भाई ने दूसरे भाई से तवक्को रख लिया, भैया कमा रहे हैं हमको कुछ देंगे, कारोबार में फायदा होगा, वो भी नुकसान है। या बहन ने भाई से समझ लिया कि कुछ देंगे काम आ जाएंगे, नहीं दिया तो नुकसान। आपने 10 साल पहले ऐसा किया था, ये किया था, वो किया था, हमारी मुसीबत में काम नहीं आए, इसलिए झगड़ा, दिल में तकलीफ। तो मेरे भाइयों, जुर गिब्बन तज़दद हुब्बन, ज्यादा बार बार मिलना भी नुकसान है। मेंटेन करते रहिए, जितना पार लगे दिल को साफ रखिए। जबान से लोग तारीफ बहुत सुनना चाहते हैं, आजकल तारीफ बहुत, मैंने ऐसा किया तो मैंने ऐसा किया तो अल्लाह के लिए करना है। तो ज्वाइंट फैमिली में फायदा कब होगा, जब हर काम अल्लाह के लिए हो और अल्लाह के डर से हो, नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। तो मेरे भाइयों, ज्वाइंट फैमिली को हम अच्छी फैमिली कैसे बना सकते हैं, उसके लिए यह है कि घर के हर फर्द एक दूसरे का एहतराम करे। वो जब अच्छे दिन थे तो सही था, अब जब बेचारा परेशान हो गया तो उसको भूल जाए, लतिया दें, लात मार दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि हमेशा ये फिक्र रहे कि हाँ ऐसा मसला है। कभी कभी देख लीजिए माँ बाप कैसा होता है, वो पूरी लंबी लिस्ट लगा देते हैं कि देखो उस भाई का ख्याल रखो, उस बहन का ख्याल रखो। अरे भाई, ये भी तो होना चाहिए कि तेरा अपना खुद का क्या ख्याल है, कैसा चल रहा है, तो ये भी मसला है। तो ये सब मसले में बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, बैठ के हल करना पड़ेगा। मीरास की तकसीम जरूरी है, भाइयों के दरमियान प्यार मोहब्बत जरूरी है, एक दूसरे का एहतराम जरूरी है। कुछ बड़े भाई ये भी बोलते हैं, अरे जी मैंने पढ़ाया लिखाया, आज देखिए हमको भूल गया। भाई आप अल्लाह के लिए किए हैं, अगर आप अपने भाई के लिए कर रहे हैं, बहन के लिए कर रहे हैं, माँ बाप के लिए कर रहे हैं, या किसी के लिए भी कर रहे हैं, तो अल्लाह के लिए कर रहे हैं, जन्नत के लिए कर रहे हैं, दूसरे को मत बयान कीजिए। तो ये भी नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने तौफीक दी थी तो कर दिया, अब नहीं है तो नहीं। तो ज्वाइंट फैमिली के ये भी नुकसान आते हैं। अरबों के अंदर माशाल्लाह देख लीजिए,
کتنا اچھا ماحول ہے، کیونکہ وہ لوگ قرآن و حدیث کے بہت زیادہ قریب ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. شادی ہو گئی، بچے کو الگ سے روم دے دیا، بھائی آرام سے رہو، آرام سے رہ سکتے ہیں. لیکن جوائنٹ فیملی میں یہ سب نہیں، کیونکہ لوگ تاکتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. اور دیور اور بھابھی کا مسئلہ تو دیکھ ہی رہے، پردے اردے کا کوئی نظام تو ہے ہی نہیں، کہاں نظام ہے. پھر اسی طرح یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر داماد سے بہو بات نہ کرے تو ارے دیکھو ایسا لگ رہا ہے کہ مرنے کے بعد اب راستہ ہی ٹوٹ جائے گا، نہیں آئیں گے، ہنسی مذاق ہی ہوں ہاں ہاں، کہاں یہ سب خیر خیریت معلوم کر سکتے. اب یہ سب صحیح بات بتائیے تو لوگوں رشتہ داری توڑ دیتے ہیں، غلط رہے تو رشتہ داری باقی ہے. یہ سب مسائل ہیں، الجھے ہوئے لوگ ہیں، لوگ مسئلے پوچھتے ہیں. کیا کہیں گے؟ جوائنٹ فیملی ہم نے خود ہی پریشانی مول رکھی ہے، تو کیا ہوگا؟ ماں باپ سب سے اہم رول ادا کریں، عدل و انصاف سے کام لیں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں، کوئی بھی مسئلہ ہو بیٹھ کے حل کریں، غلطی کم غلط فہمی زیادہ ہے اس کو دور کریں، اور اللہ کے سہارے زندہ رہیں. بیٹے کے سہارے نہیں، کسی اور کے سہارے نہیں، اللہ کا سہارا. اور جو بھی مل جائے شکر گزاری، اللہ کا شکر. ناشکری جوائنٹ فیملی میں زیادہ ہے. اور ایک دوسرے کا احسان کبھی فراموش نہیں ہونے گا، احسان فراموش نہیں ہونے گا، بلکہ جو بھی ہے صحیح ہے. جس نے جو بھی کیا ہے اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر. یہ ہماری لائف میں آ جائے تو ہماری جوائنٹ فیملی واقعی جوائنٹ رہے اور اس کے اندر برکت ہی برکت ہو. یہ چند باتیں کسی اور مناسبت سے ہم آپ سے اس مسئلے کو گفتگو کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی جوائنٹ فیملی کو جوائنٹ رکھے، ایک دوسرے کے دل کو صاف رکھے، ایک دوسرے کے احترام کی توفیق دے، عدل و انصاف سے کام لینے کی توفیق دے، حق بات سامنے بولنے کی اللہ توفیق دے، اور جو قرآن و حدیث میں بتایا گیا اس کے حساب سے چلنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.